آج میں آپ کو مختلف ممالک کے نیو ایئر کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے اور کب سیلیبریٹ ہوتا ہے۔ نیا سال وہ وقت یا دن ہے جس پر ایک نیا کیلنڈر سال شروع ہوتا ہے اور کیلنڈر کے سال کی گنتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت سی ثقافتیں اس تقریب کو کسی نہ کسی طریقے سے مناتی ہیں۔ چینی نیا سال، اسلامی نیا سال، تامل نیا سال اور یہودی نیا سال معروف مسالوں میں سے ہیں۔ ہندوستان، نیپال اور دیگر ممالک میں اپنے اپنے کیلنڈروں کے مطابق تاریخوں پر نیا سال مناتے ہیں۔ حکام نے نئے سال کے دن کو مقام کے لحاظ سے کئی دوسرے دنوں میں سے ایک میں منتقل کر دیا ہے، جن میں 1 مارچ، 25 مارچ، ایسٹر، 1 ستمبر اور 25 دسمبر شامل ہیں۔ اس کے بعد سے مغربی دنیا اور اس سے آگے کے بہت سے قومی سول کیلنڈروں نے نئے سال کے دن کے لیے ایک مقررہ تاریخ 1 جنوری کو استعمال کرنے کے لیے تبدیل کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسلامی نیا سال، جسے ہجری نیا سال بھی کہا جاتا ہے، کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جو ایک نئے قمری ہجری سال کا آغاز کرتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس پر سال شمار ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا دن مسلمان ماہ محرم کے پہلے دن مناتے ہیں۔ تمام مذہبی فرائض جیسے نماز، رمضان کے مہینے میں روزہ اور حج اور اہم واقعات کی تاریخیں جیسے مقدس راتوں اور تہواروں کا جشن اسلامی کیلنڈر کے مطابق شمار کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ اسلامی تنظیمیں نئے مہینے کا تعین مقامی طور پر چاند دیکھ کر کرنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ زیادہ تر اسلامی ادارے اور ممالک بشمول سعودی عرب ادھر اسلامی کیلنڈر کا حساب لگانے کے لیے مختلف اسکیمیں استعمال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس طرح کی اسکیمیں استعمال کرنے والے ممالک اور حقیقی چاند دیکھنے والے ممالک کے درمیان عام طور پر 1-2 دن کا فرق ہوتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں ایک دن غروب آفتاب سے شروع ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر 1 محرم 1432 کو سول کیلنڈر میں 7 یا 8 دسمبر 2010 کے مطابق قرار دیا گیا تھا۔ مشاہدے پر مبنی کیلنڈر کے لیے 6 دسمبر کے غروب آفتاب کے وقت نیا چاند آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ 1 محرم 6 دسمبر کے غروب آفتاب کے لمحے سے لے کر 7 دسمبر کے غروب آفتاب کے لمحے تک رہے، جبکہ ان جگہوں پر جہاں نیا چاند نہیں تھا 1 محرم 6 دسمبر کو نظر آنے والا دن 7 دسمبر کے غروب آفتاب سے لے کر 8 دسمبر کے غروب آفتاب تک رہے گا۔ کیونکہ اسلامی قمری سال گریگورین کیلنڈر کے حساب سے شمسی سال سے 11 سے 12 دن چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے اسلامی سال ہر سال گریگورین کیلنڈر کے ایک ہی دن نہیں آتا بلکہ مختلف دنوں میں آتا ہے۔ چائنیز نیو ایئر، چائنا نئے سال کا جشن روایتی قمری اور شمسی چینی کیلنڈر پر مناتا ہے۔ چینی اور دیگر مشرقی ایشیائی ثقافتوں میں اس تہوار کو عام طور پر بہار کا تہوار کہا جاتا ہے۔ چائنیز نیو ایئر کا پہلا دن چاند پر شروع ہوتا ہے، جو 21 جنوری اور 20 فروری کے درمیان ظاہر ہوتا ہے۔ چائنیز نیو ایئر چینی ثقافت میں سب سے اہم تعطیلات میں سے ایک ہے۔ چینی نیا سال کئی خرافات اور رسم و رواج سے وابستہ ہے۔ یہ تہوار روایتی طور پر دیوتاؤں کے ساتھ ساتھ آباء و اجداد کی تعظیم کے لیے تھا۔ چین کے اندر نئے سال کے جشن سے متعلق علاقائی رسم و رواج اور روایات بڑے پیمانے پر بہت مختلف ہوتی ہیں، اور نئے سال کے دن سے پہلے کی شام کو اکثر چینی خاندانوں کے سالانہ ری یونین ڈنر کے لیے جمع ہونے کا موقع سمجھا جاتا ہے۔ ہر خاندان کے لیے یہ روایت بھی ہے کہ وہ اپنے گھر کو اچھی طرح سے صاف کریں تاکہ بد نصیبی کو دور کیا جا سکے اور خوش نصیبی کے لیے راستہ بنایا جا سکے۔ ایک اور رواج یہ بھی ہے کہ کھڑکیوں کے دروازوں کو سرخ کاغذ اور دوپٹوں سے سجایا جاتا ہے۔ اسے قسمت، خوشی، دولت اور لمبی عمر کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر پٹاخے بھی جلائے جاتے ہیں اور سرخ کاغذ کے لفافوں میں پیسے بھی دیے جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں نیو ایئر کا فیسٹیول سونگکران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سونگکران کا جشن علامتی روایت سے بھرا پڑا ہے۔ اس میں صبح کا آغاز میرٹ بنانے سے ہوتا ہے، مقامی مندروں کا دورہ کیا جاتا ہے اور بدھ راہبوں کو کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ اس مخصوص موقع پر بدھ کے مجسموں اور جوانوں اور بوڑھوں پر پانی ڈالنا ایک روایتی رسم ہے، جو پاکیزگی، گناہوں اور بد نصیبی کو دھونے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کو اتحاد کے تہوار کے طور پر جو لوگ دور چلے گئے ہیں وہ عام طور پر اپنے پیاروں اور بزرگوں کے پاس واپس آتے ہیں۔ باپ دادا کی تعظیم کرنا سونگکران روایت کا ایک اہم حصہ ہے۔ تھائی لینڈ میں سونگکران کے موقع پر چھٹی اپنے پانی کے تہوار کے لیے مشہور ہے۔ بڑی سڑکوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا جاتا ہے اور یہ سڑک پانی کی لڑائی کے میدان کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ جشن منانے والے نوجوان اور بوڑھے ایک دوسرے پر پانی کے چھڑکاؤ کر کے اس روایت میں حصہ لیتے ہیں۔ اس موقع پر روایتی پریڈ منعقد کی جاتی ہے اور بعض مقامات پر لیڈی سونگکران یا مس سونگکران کا تاج پہنا جاتا ہے، جہاں مقابلہ کرنے والے روایتی تھائی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں۔ سونگکران ہر سال 13 اپریل کو ہوتا ہے، لیکن چھٹی کی مدت 14 سے 15 اپریل تک ہوتی ہے۔ 2018 میں تھائی کابینہ نے تہوار کو ملک بھر میں 5 دنوں تک بڑھا دیا، یعنی 12 سے 16 اپریل تک، تاکہ شہریوں کو چھٹی کے لیے گھر جانے کے قابل بنایا جا سکے۔ سونگکران پرمیش کے عروج کے ساتھ اور ہندو کیلنڈر اور بدھ مت کیلنڈر کے مطابق جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کے بہت سے کیلنڈروں کے نئے سال کے ساتھ موافق ہے۔ جاپانی نیا سال ایک سالانہ تہوار ہے جس کے اپنے رسم و رواج ہیں۔ 1873 سے سرکاری جاپانی نیا سال گریگورین کیلنڈر کے مطابق منایا جاتا ہے۔ جاپان میں 1 جنوری کو نئے سال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جاپانی نئے سال کے جشن کے دوران پکوانوں کا ایک انتخاب کیا جاتا ہے جسے اوسیچی ریوری کہتے ہیں، جسے عام طور پر مختصر کر کے اوسیچی کیا جاتا ہے۔ ان پکوانوں میں بہت زیادہ پکوان میٹھے، کھٹے یا خشک ہوتے ہیں، اسی لیے وہ بغیر ریفریجریشن بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ کھانا پکانے کی روایات اس وقت کی ہیں جب گھرانوں میں ریفریجریٹرز ہوتے تھے اور جب زیادہ تر دکانیں چھٹیوں کے لیے بند ہو جاتی تھیں۔ اوسیچی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک مشہور ڈش اوزونی ہے، ایک سوپ جس میں موچی، رائس کیک اور دیگر اجزاء شامل ہیں، جو جاپان کے مختلف علاقوں میں مختلف ہیں۔ اس موقع پر توشی کوشی صوبہ نامے بک ویٹ نوڈلز کھانا بہت عام ہے۔ آج سشیمی اور سوشی اکثر کھائی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ غیر جاپانی کھانے بھی کھائے جاتے ہیں۔ زیادہ کام کرنے والے پیٹ کو آرام دینے کے لیے 7 جڑی بوٹیوں والا چاول کا سوپ جنوری کے 7ویں دن تیار کیا جاتا ہے۔ 31 دسمبر کو آدھی رات کو پورے جاپان کے بدھ مندروں میں کل 108 بار کی گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں تاکہ بدھ مت کے عقیدے میں 108 دنیاوی فتنوں کی علامت ہو۔
اور 108 دنیاوی خواہشات سے نجات حاصل کی جا سکے۔ ایک روایتی جاپانی عقیدہ یہ بھی ہے کہ گھنٹیاں بجنے سے گزرتے سال کے گناہوں سے نجات مل جاتی ہے۔ گھنٹی 31 تاریخ کو 107 بار اور ایک بار آدھی رات کو بجتی ہے۔ دسمبر کا اختتام اور جنوری کا آغاز جاپانی ڈاک خانوں کے لیے مصروف ترین ہوتا ہے۔ جاپانیوں کا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو نئے سال کے دن کے پوسٹ کارڈ بھیجنے کا رواج ہے۔ اس کا مقصد اس لیے ہے تاکہ ان لوگوں کو بتایا جا سکے جن سے ملاقات نہیں ہوتی کہ وہ زندہ ہیں اور ٹھیک ہیں۔ نئے سال کے دن جاپانی لوگوں میں ایک رواج ہے جسے اوٹو شیداما کہتے ہیں، جہاں بالغ رشتہ دار بچوں کو پیسے دیتے ہیں۔ اسے چھوٹے سجے ہوئے لفافوں میں دیا جاتا ہے جسے پوچھی بیکورو کہتے ہیں۔ تقریباً $50 سے زیادہ کی رقم دینا عام بات ہے۔ جاپانی شاعری بھی نئے سال کی روایت کا ایک حصہ ہے، جن میں ہائیکو اور رینگا شامل ہیں۔ نئے سال کا آغاز ایک مسکراہٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جاپانی نئے سال کے موقع پر کھیلنے کا بھی رواج ہے۔ ان میں ہینیٹسوکی، کواج یعنی پتنگ اڑانا، کوما یعنی سپننگ ٹاپ، سوگو روکو اور فوکورائی ہیں، جس کے تحت آنکھوں پر پٹی باندھنے والا شخص چہرے کے کاغذی حصے جیسے آنکھیں، بھویں، ناک اور منہ کاغذی چہرے پر رکھتا ہے، اور کروٹا یعنی جاپانی تاش کھیلنا بھی شامل ہے۔ الجیریا میں نئے سال کی شام دوستوں اور خاندانوں کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ سب سے بڑے شہروں میں جیسے الجزائر، قسطنطین، انابا، اوران، سٹیف اور بیجیا میں بڑی تقریبات ہوتی ہیں، جن میں کنسرٹ، رات کے پارٹی، پٹاخے اور آدھی رات کو آتش بازی کرنا شامل ہے۔ شام 8 بجے AST ٹی وی پر الجزائر کے لیے صدر کا تہنیتی پیغام پڑا جاتا ہے۔ گھر میں یا ریسٹورنٹس میں ایک خاص قسم کا پیسٹری کیک کھایا جاتا ہے جسے لابوچی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بلیک کافی یا سوڈا اکثر پیا جاتا ہے۔ لوگ اسے نئے سال کی الٹی گنتی سے چند منٹ پہلے کھاتے ہیں۔ مصر میں نئے سال کا جشن آتش بازی کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اکثر شام کو دوستوں اور کنبے کے ساتھ پارٹیاں منائی جاتی ہیں۔ بنگلہ دیش میں تقریبات زیادہ تر رات کو ہوتی ہیں۔ بنگلہ دیشی زیادہ تر سڑکوں، ساحلوں، کلبوں اور ہوٹلوں پر جاتے ہیں۔ یہاں رات کے وقت آسمان پر پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں۔ رات کے وقت سڑکوں کے کنارے اور پل بھی رنگ برنگی روشنی سے منور ہو جاتے ہیں۔ بنگلہ دیشی اپنے اہل خانہ سے ملاقات کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس دن کاکس بازار بنگلہ دیشی اور غیر ملکی دونوں سیاحوں کے لیے ایک مقبول سیاحتی مقام بن جاتا ہے۔ ملیشیا میں حکومت کے زیر اہتمام ایک جشن مردیکا اسکوائر میں منعقد کیا جاتا ہے، جو کہ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں سلطان عبدالصمد بلڈنگ کے سامنے میدان میں ہے۔ اس وقت یہ تقریب سرکاری اور نجی اسٹیشنوں پر براہ راست نشر کی جاتی ہے۔ بڑے شہروں جیسے جارج ٹاؤن، شاہ عالم اور کچنگ میں نئے سال کی الٹی گنتی پارٹیاں ہوتی ہیں، جو عام طور پر ان شہروں میں نجی شعبے کے ذریعے منعقد کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں نئے سال کی شام عام طور پر بڑے شہروں جیسے لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں آتش بازی کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ میوزیکل نائٹس اور کنسرٹ بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ بہت سے پاکستانی نوجوان دنیا بھر میں منعقد ہونے والی تقریبات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اشرافیہ اور تعلیم یافتہ طبقے کراچی، لاہور اور اسلام آباد جیسے شہری کوسموپولیٹن شہروں میں رات بھر کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، اور آخر میں دبئی، متحدہ عرب امارات میں برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت نے سالانہ آتش بازی کا مظاہرہ کیا، جو دنیا کی مہنگی ترین عمارتوں میں سے ایک ہے۔ 2017-18 کے لیے آتش بازی کا شو منعقد نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی بجائے ٹاور کی لائٹنگ سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے ایک ملٹی میڈیا لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو پیش کیا گیا، جس نے ایک ہی عمارت پر سب سے بڑے لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع۔ ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔